إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله ولا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أيدنا بروح القدس قرآن نجبا حیرت انگیز عجائب اپنے اندر سمیٹے ہوئے یہ کتاب پوری نوع انسانی کے لیے کانسٹیٹیوشن آف لائف ہے، منشور حیات ہے، دستور حیات ہے، کوڈ آف لائف ہے، ضابطۂ حیات ہے، بلکہ سارے انسانوں کے لیے آب حیات ہے۔ یہ وہ آب حیات ہے جس نے اس کو زندگی میں پی لیا، جس نے اس کو اپنے دل میں اتار لیا۔ یہ آیات اس کی رگوں میں اس کے لہو کے ساتھ ساتھ دوڑنے لگیں، اور ان آیات کو اس کے آرگنز فالو کرنے لگے، اس کے عمل میں ڈھل گئیں، تو اس کی اصل زندگی خوبصورت ترین بنا دیں گی، ہمیشگی کی زندگی حسین ترین بن جائے گی، سنور جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کو اس کتاب کے ذریعے سنوار دے، ہماری اصل زندگی کو بہترین بنا دے، خوبصورت ترین بنا دے۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے سورہ نمل شروع کی تھی، ابتدائی آیات کی تھیں۔ آیت 15 سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو رہا ہے، جو اس سے پہلے اتنی تفصیل سے نہیں آیا، اتنی ڈیٹیل میں نہیں آیا۔ اس میں بہت سے اسباق چھپے ہوئے ہیں ڈھونڈنے والوں کے لیے۔ بہت زیادہ ڈیٹیل میں جانے کا تو وقت نہیں ہے، لیکن پھر بھی کوشش کرتے ہیں کہ چند اسباق دیکھ لیتے ہیں۔ آیت 15 سے شروع ہوتا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اور بلا شبہ ہم نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو ایک علم دیا، اور ان دونوں نے کہا کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت دی۔ یہ علم کی بات کی جا رہی ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیا گیا۔ ہر علم جو انسانوں کو دیا گیا ہے وہ کسی بھی قسم کا ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ بندوں کو سکھایا جا رہا ہے کہ جس کو بھی جو علم ملا ہے اس پر اسے اپنے رب کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو عظیم الشان علم عطا کیا، جس میں نبوت کا علم، حکمت، قضا، سلطنت، پرندوں کی بولی سکھائی، اور سائنس کے علوم جو ہیں وہ ان کو سکھائے، جن کی بدولت انہوں نے ان کی سلطنت جو تھی وہ سب سے بڑی اور اچھی، بری طور پہ، بحری، فضائی اعتبار سے ہر دور سے میں طاقتور ترین ان کی حکومت تھی۔ بلکہ سلیمان علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے وہ حکومت عطا کی کہ قیامت تک آنے والی کوئی بھی سلطنت ان کی سلطنت جیسی نہیں ہو سکتی، کیونکہ انہوں نے اس کے لیے دعا کی تھی۔ تو جب انہیں کچھ ملا، انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم ملا، تو ان کا کیا رسپانس تھا؟ وقال الحمدللہ، انہوں نے، دونوں نے کہا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، بہت شکر، کل تعریف کل شکر اللہ کے لیے۔ نعمتوں پہ تکبر کرنے کے بجائے انہوں نے اللہ تعالیٰ کا انعام سمجھا ان کو اور ان کا شکر ادا کیا۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ، جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر، بہت سے ایمان والے بندوں پر فوقیت دی۔ تو یہ نہیں کہہ رہے کہ تمام مومن بندوں پر فضیلت کا دعویٰ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ تمام اولاد آدم پر فضیلت تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔
جیسا کہ مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ میں قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار ہوں گا، اور پہلا شخص ہوں جس میں قبر پھٹے گی، اور میں پہلا سفارش کرنے والا ہوں، اور میں پہلا شخص ہوں جس کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ کچھ بندوں سے بہتر بنایا، بعض کو بعض پہ فضیلت دی، تو کچھ بندوں کو کچھ سے بہتر بنایا ہے۔ تو جو بھی فضیلت ملی ہے اس کا اس کا احسان ماننا چاہیے اس کے، اللہ تعالیٰ کے اس کرم کے اوپر۔ فرمایا وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داوُودَ، سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے وارث بنے۔ اس میں علم کی بات کی جا رہی ہے، عمل کی بات کی جا رہی ہے، نبوت کی وراثت کی بات کی جا رہی ہے، حکمت کی، یہاں تک کہ جو جو علم سکھایا تھا، جو جنوں، انسانوں، پرندوں، حیوانات کی بولی کا جو علم تھا، یا ہوا کی تسخیر جس میں شامل تھی، یہ ساری چیزیں شامل ہیں۔ تو یہ مال اور جائیداد کی وراثت کی بات نہیں کی جا رہی، کیونکہ نبوت اور سلطنت علم اور عمل کی وراثت ہے یہ، کیونکہ انبیاء کرام کی اموال اور جائیداد کا کوئی وارث نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، ہم جو چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے۔ تو ایک اور حدیث بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی حدیث ہے کہ یقیناً علماء ہی انبیاء کے وارث ہیں۔ تو انبیاء کے وارث علماء ہوتے ہیں، اور انبیاء ورثے میں دینار اور درہم نہیں چھوڑتے، بلکہ وہ علم کا ورثہ چھوڑتے ہیں۔ تو جو اسے حاصل کر لے، اس نے اس کا بہت بڑا حصہ حاصل کر لیا۔ تو ہم بھی اگر قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اس کو اپنے علم میں لانے کی کوشش کریں گے، تو اپنے نبی کی وراثت میں حصہ پا سکتے ہیں۔ اب یہ سلیمان علیہ السلام جو بتا رہے ہیں، تو ان کا مقصد فخر نہیں ہے بلکہ شکر ادا کرنا۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام کو سلطنت مل گئی، تو پھر ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ، سلیمان علیہ السلام نے اپنے لشکروں کو جمع کیا، من الجن، جنوں میں سے، والانسی، اور انسانوں میں سے، والطیری، اور پرندوں میں سے۔ تو فہم یوزعون، وہ الگ الگ تقسیم کیے جاتے تھے۔ اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ سلیمان علیہ السلام کے تمام لشکروں، یعنی جو ان کے انسانوں کے لشکر تھے، جنوں کے لشکر تھے، پرندوں کے لشکر تھے، جانوروں کے لشکر، سب کو جمع کیا گیا۔ یہ اہتمام جہاد فی سبیل اللہ کے لیے کیا جاتا تھا، تاکہ ساری دنیا میں اللہ کا دین غالب آ جائے، دین کا بول بالا ہو جائے۔ سب لشکروں کو الگ الگ گروہوں میں تقسیم کیا جاتا تھا۔ جنوں کا گروہ الگ تھا، انسانوں کا گروہ الگ تھا، پرندوں کا گروہ الگ تھا، اور پھر اس کی فوجی طور پر اس کو آرگنائز کیا جاتا تھا، جیسے جیسے 10 آدمیوں پر ایک امیر بنایا، پھر 100 آدمیوں پر ایک امیر بنایا، پھر 1000 آدمیوں پر ایک امیر بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، طریقہ بتا رہے ہیں، مومنین جو ہیں وہ ایسے نہیں ہوتے کہ وہ ڈل سے ہوں، ڈفر ہوں، ڈسیبل ہوں، ایسے نہیں ہوتے، بلکہ بہت ذہین ترین ہوتے ہیں، علم و حکمت والے ہوتے ہیں، دنیا کے کام بھی منظم انداز سے کرتے ہیں اور دین کے کام بھی منظم انداز سے کرتے ہیں۔ تو پھر تذکرہ آ رہا ہے کہ یہاں تک کہ جب وہ چونٹیوں کی وادی پر آئے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات کی جا رہی ہے کہ وہ ایک چونٹیوں کی وادی سے گزرے، ایک چونٹیوں کی بستی تھی اس میں۔ تو ایک چونٹی نے کہا کہ اے چونٹیوں، اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان علیہ السلام اور اس کے لشکر تمہیں کچل نہ دیں اور وہ شعور نہ رکھتے ہوں۔ تو بہت ساری باتیں اس آیت سے پتہ چلتی ہیں۔ چونٹیوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت شعور بخشا ہے، اجتماعیت کا شعور، مل کے رہتی ہیں، ان کی باقاعدہ ایک ملکہ ہوتی ہے جس کے احکام کو وہ فالو کرتی ہیں، اور ان کی بستیاں بھی حیرت انگیز، ان میں ایسی ترتیب پائی جاتی ہے، ایسا نظم و ضبط پایا جاتا ہے۔ آپ کو بہت ساری بکس مل جائیں گی ان کی نظم و ضبط پہ۔ تو انہوں نے اپنے گھروں میں دہلیزیں بنائی ہوتی ہیں، چھتیں بنائی ہوتی ہیں، راستے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر وہ آنے والے وقت کے لیے غذا جمع کرتی ہیں، اور پھر اس کو ایسے طریقے سے محفوظ کرتی ہیں کہ انسان تو حیران ہی رہ جائے کہ وہ غلے کے ہر دانے کو کاٹ کے 2 حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، 2 حصوں میں اس کو
کاٹ دیتی ہیں تاکہ ایسا نہیں ہو کہ اس سے نمی لگے اور وہ اگ جائے، وہ پودا بن جائے، تو ان کی خوراک تو ضائع ہو جائے گی۔ پھر ان کے پہرے دار ہوتے ہیں، گارڈز ہوتے ہیں، ان کے لڑاکا دستے ہوتے ہیں، تو عجیب اللہ تعالیٰ نے ان کی پوری پوری فوج بنائی ہے، تو بہت آرگنائز ہوتی ہیں۔ تو وہ کہنے لگی ایک چونٹی، حضرت سلیمان علیہ السلام جب اس وادی کے قریب آئے تو کہنے لگی کہ اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ۔ اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ ایک ایک بظاہر ایک چھوٹا سا حقیر سا ایک ایک فرد ہے اپنی قوم کا، ایک چھوٹی سی مخلوق ہے، اور اپنی ساری قوم کے لیے فکر مند ہے، اور انہیں بچنے کے لیے آگاہ کر رہی ہے کہ یہ کہ تم سب بچ جاؤ، کہیں ایسا نہیں ہو کہ تم نقصان اٹھاؤ۔ تو یہ جو ہے یہ زندہ قوموں کی علامت ہے۔ جب کسی قوم کے افراد صرف اپنی فکر میں پڑ جائیں، صرف اپنا خیال ہو، صرف اپنے فائدے سمیٹنے ہوں، تو پھر اس قوم کو ذلت اور بربادی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ پھر یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ سلیمان علیہ السلام عالم الغیب نہیں ہے۔ یہ بات چونٹی کو بھی پتہ ہے کہ وہ غیب کا علم نہیں رکھتے، کہ انہیں نہیں پتہ ہے غیب کا علم، کہ انہیں پتہ چل جائے کہ یہاں پہ چونٹی آنے والی ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ شعور نہ رکھتے، وہ ہم لا یشعرون، ایسا نہ ہو وہ تمہیں ایسا یعنی جان بوجھ کے نہیں، بلکہ ایسا نہ ہو غلطی سے تم کو جو ہے وہ کچل کر چلے جائیں۔ پھر سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکروں کی بھی تعریف کی گئی ہے کہ یہ بھی چونٹی کو پتا ہے کہ وہ جانتے بوجھتے ہوئے زیادتی نہیں کرتے، کہ لا علمی میں کوئی کچلا جائے تو وہ الگ بات ہے۔ تو یہ بھی پتہ چلا کہ سلیمان علیہ السلام پرندوں کے علاوہ دوسرے جانوروں کی بولی بھی سمجھتے تھے، یہ ان کا معجزہ تھا۔ پھر چونٹی کی آواز ہمیں سنائی نہیں دیتی، انسانوں کو سنائی نہیں دیتی، لیکن سلیمان علیہ السلام نے اس کی آواز کو سن لیا، تو اس کی آواز کو بھی سن لینا یہ بھی ان کا معجزہ تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔ تو سلیمان علیہ السلام فتبسما، مسکرائے، ضاحکن، ہنستے ہوئے مسکرائے۔ تو ان کے مسکرانے اور ہنسنے کی وجہ چونٹی کی آواز سن لینا، پھر اس کی بات سمجھ لینا، پھر اپنی نیک شہرت کی بات سننا، یہ سب ایسی چیزیں تھیں کہ سلیمان علیہ السلام کا دل، ان کے دل میں غرور نہیں آیا بلکہ شکر آیا، کہ شکر کے جذبات سے لبریز ہو گیا، اپنے رب کے آگے جھک گیا، کہا کہ سوچا کہ میں تو ان نعمتوں کا شکر ادا ہی نہیں کر سکتا جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہیں اور میرے والدین کو دی ہیں۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے شکر کی توفیق ادا، یعنی کہ اے میرے رب مجھے شکر کی توفیق عطا کر دیجئے، اے میرے رب مجھے توفیق دیجئے کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور میں ایسا نیک عمل کروں جو آپ کو پسند آ جائے، وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں داخل فرمائیے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ والدین پر نعمت بھی آدمی کے حق میں نعمت ہوتی ہے۔ عمل صالح وہ ہے جو خالص اللہ کے لیے ہو اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ تو سلیمان علیہ السلام کو علم عطا ہوا تو ان کو عمل کی فوراً فکر ہوئی، اور کیونکہ عمل کے بغیر علم بیکار ہے۔ پھر یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ کہہ رہے ہیں اپنی رحمت سے مجھے نیک بندوں میں داخل فرما، یعنی انسان اپنی کوشش سے نیک بندوں میں شامل نہیں ہو سکتا، اللہ کی رحمت کے بغیر انسان صالحین میں شامل نہیں ہو سکتا، اور اللہ کی رحمت کے بغیر جنت حاصل نہیں کی جا سکتی۔ تو اللہ کی رحمت بڑی چیز ہے، اور وہ مومنوں کے لیے ہے اللہ کی رحمت۔ پھر تذکرہ آ رہا ہے کہ انہوں نے پرندوں کا جائزہ لیا، آیت 20 ہے، اور کہا کہ مجھے کیا ہے کہ میں فلاں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا، یا وہ غائب ہونے والوں میں سے ہے۔ تو ایکسیلنٹ ڈسپلن کا شاہکار ہے یہ سلطنت، ایک چھوٹا سا پرندہ ہے ہدہد، اس کی عدم موجودگی، وہ موجود نہیں تھا، تو یہ بات ان سے چھپ نہیں سکی حضرت سلیمان علیہ السلام سے۔ یہی طریقہ ہوتا ہے مسلمانوں کا، مسلمان بڑے ڈسپلن ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین بھی چھوٹے چھوٹے سے معاملات کی خود خبر رکھا کرتے تھے، بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں، ہر مومنٹ سے اویئر ہوتے ہیں، تو بہترین ڈسپلن رکھتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں یا وہ ان میں سے غائب ہے یا وہ غائب ہونے والوں میں سے ہے۔ تو یہ بھی پتہ چلا کہ کچھ اور لوگ بھی غائب تھے، اور مگر یعنی اس بات میں یہ انہی لوگوں میں شامل ہے وہ ہدہد جو کہ غائب لوگوں میں شامل ہے۔ تو اب
پتہ تو یہ بھی ہے کہ اور لوگ بھی غائب ہیں، لیکن اس کا چونکہ کنسرن میٹر نہیں ہے تو یہ بات مینشن نہیں کی جا رہی۔ پھر ممکن ہے کہ وہ اجازت سے غائب ہوئے ہوں، انہوں نے خود اجازت دی ہو اس کی، تو یہاں پہ تذکرہ نہیں کیا گیا۔ اس سے انبیاء علیہ السلام کے عالم الغیب ہونے کی نفی ہوتی ہے، کیونکہ اگر سلیمان علیہ السلام کو یہ تو پتہ چل گیا کہ ہدہد نظر نہیں آ رہا، لیکن اگر انہیں اس کے متعلق علم ہوتا کہ وہ اگر غائب ہے تو وہ کہاں غائب ہے، تو وہ یہ بات نہ کہتے۔ پھر فرمایا قالت، اب یہ ملکہ کا تذکرہ آ گیا۔ ہدہد اصل میں تھوڑی ہی دیر میں حاضر ہو گیا اور اپنی غیر حاضری کا عذر بیان کرنے لگا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس نے ملکہ سبا کے حکمران ہونے کی خبر دی۔ ملکہ سبا کا نام مفسرین نے بلقیس بیان کیا ہے۔ آپ تو اکثر نام جو ہے وہ سننے میں آتا رہتا ہے، تو آپ کو کوئی ذہن میں کوئی اپنے خاندانوں یا اپنے جاننے والوں کی کوئی بلقیس نہ آ جائیں، یہ ملکہ سبا کا نام تھا۔ یہ جو سبا اس جگہ کا نام تھا، تو اس کی جو ملکہ تھی ان کا نام تھا۔ یعنی ہر قسم کی نعمت بتایا اس نے کہ ہر قسم کی نعمت اس قوم کو میسر ہے، لیکن وہ چھوٹا سا پرندہ بھی حیران رہ گیا کہ وہ اور اس کی قوم سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ یہ لوگ خود ہی کہنے لگا کہ یہ لوگ اس اللہ کو سجدہ کیوں نہیں کرتے جو آسمان اور زمین میں چھپی ہوئی چیزیں نکالتا ہے، کیونکہ وہ یہ بھی جانتا ہے، چھوٹا سا پرندہ ہے، یہ بھی جانتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے۔ تو ابو داؤد میں ایک حدیث آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 جانوروں کو قتل کرنے سے منع فرمایا ہے، ان کو ذبح کرنے سے منع فرمایا ہے۔ وہ 4 جانور کون سے ہیں؟ چیونٹی، چیونٹی کو ذبح کرنے سے مارنے سے منع فرمایا، شہد کی مکھی کو منع کیا کہ اس کو ذبح نہیں کرو، اس کو قتل نہیں کرو، اور ہدہد کو قتل نہیں کرو، یہی جو جس جانور کی بات کی جا رہی ہے۔ اور چوتھا جانور لٹورا، اس کو منع کر دو۔ یہ لٹورا جو ہے یہ چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے، بڑا خوبصورت سا کلرفل سا ایک چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے۔ تو 4 جانوروں میں چیونٹی، شہد کی مکھی، ہدہد اور لٹورا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے جب اس نے خبر دی، تو ہدہد نے خبر دی، تو سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو خط لکھا۔ ہدہد وہ خط لے کر اس ملکہ کے پاس گیا اور ملکہ کے پاس لے جا کر پھینک دیا۔ تو اس ملکہ نے اپنی سلطنت کے سرداروں اور مشیروں کو جمع کیا اور انہیں مخاطب کر کے کہا کہ اے سرداروں، میری طرف ایک بہت عزت والا خط پھینکا گیا ہے۔ یہ جو اس آیت میں جس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، انی القی الی کتاب کریم، ایک خط جو ہے وہ میرے پاس آیا ہے جو کہ بہت عزت والا ہے۔ تو سرداروں نے سے جب مشورہ کیا، وہ ویسے لڑنے کے لیے تو تیار تھے، لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ کا جو بھی حکم ہوگا ہم آپ کی اطاعت کریں گے۔ اور خط کی ابتدا جو ہے اس میں جو پہلا کلمہ تھا وہ کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتنا قدیم کلمہ ہے، حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اس کو استعمال کیا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی اس کو استعمال کیا۔ تو اور ہمارے لیے بھی کہ سب مومنوں کو پتہ ہے کہ اپنے ہر کام کی ابتدا جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرنی چاہیے، اللہ کے نام کے ساتھ ہر کام میں برکت آتی ہے۔ تو وہ کہنے لگی ملکہ، اس ملکہ سے اس خط میں یہ کہا گیا کہ مسلمان بن کے، فرما بردار بن کے میرے پاس حاضر ہو جاؤ، اور اگر اسلام نہیں بھی قبول کرتی تب بھی ہمارا مطلب فرما بردار ہونا پڑے گا، کہ جیسے ہمیں جزیہ دینا پڑے گا۔ تو ملکہ جو ہے وہ علم رکھتی تھی، اس کو یہ بات پتہ تھی کہ سلیمان علیہ السلام کے لشکروں میں انسانوں کے علاوہ جن اور پرندے بھی شامل ہیں، اور وہ کسی صورت بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ چنانچہ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خود آپ کے پاس حاضر ہو کر آپ کے ساتھ بات چیت کرے گی۔ تو ابھی وہ راستے ہی میں تھی کہ سلیمان علیہ السلام نے اپنے سرداروں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو اس ملکہ کا تخت میرے پاس اس سے پہلے لے آئے کہ وہ لوگ میرے پاس پہنچیں، یعنی وہ ملکہ جتنی دیر میں میرے پاس پہنچے اس سے پہلے تم جو ہے وہ کون ہے جو میرے پاس اس کا تخت لے کر آ جائے۔ تو سلیمان علیہ السلام کا مقصد اس سے یہ تھا کہ وہ اس کو اپنی غیر معمولی طاقت دکھانا چاہتے تھے،
उस गैर मामूली कुव्वत से इम्प्रेस करना चाहते थे, मरूब करना चाहते थे, और वो ये चाहते थे कि उसको अल्लाह का फर्माबरदार बना दें। तो एक बहुत ताकतवर शरीर जिन था, उसने कहा कि आप अपनी जिस महफिल में बैठे हैं, मैं आपके इससे उठकर जाने से पहले ही वो तख्त आपके पास ले आऊंगा। यानी कोई 4-5 घंटे का टाइम जो है वो इस टाइम में मैं वो तख्त लेकर आ जाऊंगा। लेकिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे इससे जल्दी चाहिए। तो एक और शख्स था जो कि उनके दरबार में बैठा हुआ था, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में, जिसके पास बताया जाता है जिसके पास किताब का एक इल्म था। उसने कहा कि मैं इसे आपके पास इससे पहले ले आता हूं कि आपकी आंख भी झपके, यानी पलक पलक झपकने की मूवमेंट में, एक लम्हे में मैं जो हूँ वो आपको वो तख्त ला देता हूँ। और फिर तख्त को लेके भी आ गया। तो जब इसने यानी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस तख्त को अपने पास पड़ा हुआ देखा, तो उन्होंने कहा कि ये मेरे रब के फजल से है, हाजा मिन फजली रब्बी, और लियब लियबलुवनी, ताकि वो मुझे आजमाए कि मैं शुक्र करता हूँ, अशकुरु अम अकफुर, क्या मैं कुफ्र करता हूँ। तो मैं शुक्र करता हूँ या मैं नाशुक्री करता हूँ, मेरा अल्लाह मुझे चेक कर रहा था, मुझे आजमा रहा था। और वो मन शकरा, और जिसने शुक्र किया, फ़इन्नमा यशकुरु ली नफ्सिही, तो उसने अपने नफ्स के लिए, अपने फ़ायदे के लिए ही शुक्र किया। व मन कफरा, और जो नाशुक्री करता है, फ़इन्ना रब्बी गनीयुन करीम, तो मेरा रब बेनियाज है, बेपरवाह है, बहुत करीम है, करम वाला है। तो किताब के इल्म की बात की जा रही है। उसने, किताब का इल्म रखने वाले शख्स ने कहा कि मैं इसको फौरन आपके पास ले आता हूँ। अब अगर आप ये बात देखें कि आज से 200-300 ईयर्स पहले अगर कोई शख्स ये कहता कि हजारों मील के फासले से तस्वीर जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पलक झपकने में पहुंच सकती है, या ये कि ईमेल जो है वो इस तरह से, एक खत जो है वो ऐसे पलक झपकने में एक कोने से दुनिया के दूसरे कोने में पहुंच सकता है, जैसे अभी ईमेल हमारे पास पहुंच जाती है, या कोई लाइव जो है वो दुनिया के एक किनारे से दूसरे किनारे पे बात कर सकता है, जैसे आज के दौर में हम करते हैं। तो उस वक्त अगर ये कहा जाता तो कोई तस्लीम नहीं करता। तो इसी तरह सुलेमान अलैहिस्सलाम के एक सरदार ने, इल्म रखने वाला, कि किताब का इल्म रखने वाला शख्स, उसने ये कहा, तो उसके ये यानी जब जब ऐसा हो सकता है, और आज की दुनिया में अभी हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं आई है कि कोई मादी वजूद भी एक लम्हे में हजारों मील के फासले से मुंतकिल हो, तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। हमारा इल्म और टेक्नोलॉजी अभी कम है, और उनका ज़माना ज़्यादा एडवांस था। तो तख्त आ गया, मलका ने अपना तख्त पहचान भी लिया, और फिर मुलायम शीशे के मुलायम और चमकते फर्श पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उसको लेकर आए। तो उसने वहां पर आते हुए अपने पाइंचे उठा लिए, उसको ऐसे लगा कि इस फर्श पर पानी पड़ा हुआ है। तो हजरत सलमान अलैहिस्सलाम ने उससे बताया कि नहीं, ये इस पे पानी नहीं पड़ा हुआ है, बल्कि बल्कि जो है ये शीशे का चमकता हुआ फर्श है। तो वो उसने देखा कि मेरे सेंसेस इतने कमजोर हैं कि मुझे इस बात का नहीं पता चला, और उसको इस बात का भी एहसास हुआ कि मैंने यकीनन अपने रब को पहचानने में गलती की है, मुझे अपने रब को पहचानना चाहिए। तो वो ईमान लेकर आ गई। बड़ी डिटेल से ये वाकया इस सूरा में दिया गया है। फिर अब हजरत सोलेह अलैहिस्सलाम और लूत अलैहिस्सलाम का वाकया आ रहा है, आयत 45 से आयत 58 तक। फिर कुछ सवालात किए जा रहे हैं। अल्लाह ताला हमारी अक्लों को जगा रहे हैं, हमारे दिलों को गफलत से निकाल रहे हैं। आज भी अल्लाह ताला की निशानियों के ज़रिए हम उसकी शान और अज़मत की झलकियाँ देखते हैं। हमारे लिए कायनात के मंज़र, कायनात की हर चीज़ अवेलेबल है। ये सुतूनों वाला आसमान, बग़ैर छत वाला
آسمان جس کے ستون ہمیں نظر نہیں آتے، یہ پلینٹس، یہ سورج، چاند، ستارے، یہ پھل پھول، آسمان سے برستے بارش کے قطرے، یہ دن رات، یہ موسم، یہ دریا، سمندر، پہاڑ، یہ انسان کا سر اللہ کی عظمت کے آگے جھکانے کے لیے کافی ہیں، اور ہمارے ہاتھوں میں اللہ کا کلام ہے، ہمارے ذہنوں کو سوچنے پہ مجبور کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سوچو امن، کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا؟ سوچو کون ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا؟ کون ہے جس نے رونق والے باغات اگائے؟ کون ہے جس نے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنایا؟ وہ کون ہے جس نے نہریں بنائیں، پہاڑ بنائے، دو سمندروں کے درمیان رکاوٹ بنا دی؟ کون ہے جو لاچار کی دعا قبول کرتا ہے؟ کون ہے جو اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، زمین میں جانشین بناتا ہے؟ سوچو تو ذرا، اپنی عقلوں پہ زور دو، سوچو کہ خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں کون راہ دکھاتا ہے؟ ہواؤں کو خوشخبری دینے کے لیے کون بھیجتا ہے؟ پیدائش کی ابتدا کون کرتا ہے؟ پھر اس کا اعادہ، پھر اس کو دوبارہ دہراتا کون ہے؟ آسمان اور زمین سے کون رزق دیتا ہے؟ تو سوچو، الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ اللہ ہم سے سوال کر رہے ہیں۔ اللہ چاہتے ہیں کہ ہم جواب دیں، ہم دل کے یقین کے ساتھ جواب دیں کہ نہیں، بے شک صرف ایک اللہ ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی معبود نہیں ہے، اور اسی نے اپنے بندے کو کتاب دی۔ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک وہ کتاب، یہ قرآن، یقیناً ایمان والوں کے لیے سراسر ہدایت اور رحمت ہے۔ اسی قرآن کی بدولت زندگی کا سیدھا راستہ ملے گا۔ ہدایت ہے نا یہ کتاب، اور اس کی بدولت ان پر اللہ کی رحمتیں ہوں گی۔ تو اللہ کی رحمتیں ہمیں اپنی طرف پکار رہی ہیں کہ بڑھو، ان رحمتوں کو سمیٹ لو ان آیات کے ذریعے سے۔ آیت 80، اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، بے شک آپ نہ مردوں کو سنا سکتے ہیں اور نہ بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں جب وہ پیٹ پھیر کر پلٹ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کے بتانے کے طریقے میں کمی نہیں ہے جو یہ ایمان نہیں لے کے آ رہے، آپ کی کوششوں میں کمی نہیں ہے جو یہ ایمان پر نہیں آ رہے۔ تو آپ دل گرفتہ نہ ہوں، آپ پریشان نہیں ہوں۔ اصل میں یہ ضد کی وجہ سے، اناد ہٹ درمی کی وجہ سے انہوں نے طے کر رکھا ہے کہ انہیں ایمان نہیں لے کے آنا۔ تو آپ تو یقیناً حق پر ہیں، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ وہ مردہ جو ویسے تو زندہ ہے دیکھنے میں، لیکن اس کا ضمیر مردہ ہو چکا ہو، اس کی فطرت مردہ ہو چکی ہو، وہ پہچان نہیں رہا، سمجھ بوجھ تو رکھتا ہے لیکن اپنی سمجھ بوجھ کو استعمال نہیں کر رہا، چاہے وہ اعلیٰ ڈگریاں رکھتے ہوں، چاہے وہ کتنے ہی زیادہ تعلیم یافتہ ہوں، لیکن جو اپنے رب کو نہیں پہچانتا تو اس کا دل مردہ ہے، اور وہ بہرا ہے۔ اگر اس کی سماعت ان آیات کے مفہوم کو نہیں سمجھتی ہے، ان کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتی، تو جہنم کا ڈر بھی نہیں ہے اس کو۔ جہنم سے نہ ڈرنا، گمراہی کے راستے پہ ڈھٹائی سے چلتے رہنا بدترین بہادری ہے۔ مومن تو اپنی نیکیاں کر کے بھی ڈرتا ہے۔ پھر فرمایا جب اس کا وقت آ جائے گا، یعنی جب قیامت کا وقت قریب آ جائے گا، اخرجنا، تو ہم نکالیں گے، لہم، ان کے لیے، دابتم من الارض، زمین سے ایک جانور نکالیں گے، تو وہ جانور تکلمہم، وہ ان سے کلام کرے گا، وہ ان سے باتیں کرے گا۔ جب قرب قیامت کی علامتوں میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین سے ایک جانور نکالیں گے اور وہ لوگوں کو اللہ کے معرفت کے بارے میں بتائے گا، لیکن اس وقت ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور قیامت کے قریب عجیب و غریب قسم کے واقعات کثرت سے ہوں گے۔ وہ چیزیں جو عام طور پر کلام نہیں کرتی، وہ چیزیں اس وقت کلام کریں گی۔ ترمذی کی حدیث ہے، 2181 اس کا نمبر ہے،
اس میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ درندے انسانوں سے کلام کریں گے، اور آدمی سے اس کے کوڑے کا کنارہ، اس کے جوتے کا تسمہ بھی بات کرے گا۔ یعنی ایک وقت ایسا آئے گا کہ انسان کے جوتے کا تسمہ بھی اس سے کلام کرے گا، قیامت قریب ہوگی۔ پھر سورہ قصص شروع ہو رہی ہے، 88 آیات ہیں اس میں، 1585 ورڈز ہیں، 5847 اس کے لیٹرز ہیں، اور اس میں 9 رکوع ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کافی تفصیل سے اس میں بیان ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے واقعات، ان کی جوانی کے، پھر ان کی شادی ہوئی، پھر ان کو نبوت دی گئی۔ تو فرعون جو ہے بہت انتہائی ظالم ترین تھا۔ اس نے ایسی سزائیں ایجاد کیں، ہاتھوں میں پاؤں میں کیلیں ٹھکوا دیا کرتا تھا۔ تو اتنا ظالم شخص، اس کو یہ خیال آیا کہ اس سے اس کی حکومت چھین لی جائے گی۔ نجوم کے کسی شخص نے اس کو یہ بتایا، تو اس نے جو بھی بیٹے، 1 سال جو بیٹے پیدا ہوتے تھے جس کے ہاں، تو وہ ان کو ذبح کرا دیتا تھا۔ تو لڑکوں کو مار دیتا تھا، عورتوں کو زندہ رکھتا تھا۔ تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، وہ سال تھا کہ جب کہ بیٹوں کو ذبح کر دیا جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ اللہ حفاظت کرتے ہیں، اللہ کی تدبیر الگ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کس طرح اسباب بناتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف وحی کی، دل میں ان کے الہام کیا کہ اس کو، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک لکڑی کے باکس میں دریا میں ڈال دیجئے اور اس کو بہا دیجئے، اور غم نہ کیجئے، اللہ کے اوپر بھروسہ رکھیے، ہم اس کو واپس آپ کے پاس پہنچا دیں گے اور ہم اسے رسول بنائیں گے۔ پھر وہ جو لکڑی کا جو باکس تھا جس میں موسیٰ علیہ السلام تھے، وہ بہتا ہوا فرعون کے محل کے پاس آ گیا، اور حضرت آسیہ نے اس کو اٹھا لیا، اور انہوں نے کہا کہ میں اس کو پالوں گی، میں اس کو اپنا بیٹا بناؤں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے، فرعون نے کتنے لڑکوں کو قتل کرایا، لیکن جو ہونے والی بات تھی وہ اس کو اس سے روک نہ سکا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے محل کے اندر، اس کی ناک کے نیچے، وہاں پر ان کی پرورش ہوئی، اور جب وہ اپنی جوانی کو پہنچے اور پورے جب طاقتور وہ بن گئے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم عطا کیا۔ اس طرح سے ہم نیکی کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ پھر ایک دن موسیٰ علیہ السلام نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ 2 آدمی لڑ جھگڑ رہے ہیں آپس میں۔ تو ان میں سے ایک ان کی قوم کا ہے اور دوسرا قبطی ہے، جو کہ ان کے دشمن تھے۔ تو قبطی جو تھا وہ اسرائیلی پر زیادتی کر رہا تھا۔ تو اسرائیلی اگر اس سے اسرائیلی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، تو اس نے مدد مانگی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب وہ بے بس ہو گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اس نے آواز دیا۔ موسیٰ علیہ السلام بہت ہمدرد تھے، کمزوروں کے، مظلوموں کے بڑے ہمدرد تھے۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ کسی کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، تو وہ اس کے پاس اس مظلوم کو بچانے کے لیے آگے بڑھے اور قبطی کو ایک گھونسا مارا۔ اب ان کی نیت نہیں تھی، انہوں نے جان بوجھ کے اس نیت سے نہیں مارا تھا کہ اس کو مارنے کے لیے، لیکن وہ ختم ہو گیا وہ قبطی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ نہیں تھا قتل کرنے کا، انہیں نہیں پتا تھا کہ وہ گھونسے سے مر جائے گا۔ تو لیکن بہت نادم ہوئے، بہت شرمندہ ہوئے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت فرما دی، کہا کہ ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ اے میرے رب، اس وجہ سے کہ آپ نے مجھ پر انعام کیا ہے، آپ نے مجھے معاف کر دیا، تو اب میں کبھی بھی مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا۔ پھر فرعون کے آدمی موسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ تو ایک شخص جو کہ ان کا ہمدرد تھا، وہ ان کے پاس آیا، کہنے لگا، موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا کہ آپ یہاں سے فوراً نکل جائیے، یہاں پر سرداروں میں
آپ کے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں اور میں آپ کا خیر خواہ ہوں، تو آپ فوراً اس علاقے سے نکل جائیے۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل گئے، مدین پہنچے، تو انہوں نے وہاں دیکھا کہ ایک کنواں ہے اور وہاں پر لوگوں کا بڑا ہجوم ہے، اور سب جو ہیں وہ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ دو عورتیں جو ہیں وہ مردوں سے الگ تھلگ ہٹ کر کھڑی ہوئی ہیں، اور اپنی بھیڑ بکریوں کو بھی روک رہی ہیں کہ پانی کی طرف نہ جانے دیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو ان کا حال دیکھ کے رحم آیا، انہوں نے پوچھا کہ آپ لوگ یہاں پہ کھڑی کیوں ہیں، آپ لوگ پانی کیوں نہیں پلاتی؟ تو انہوں نے کہا کہ جب تک یہ چرواہے اپنے جانوروں کو پانی پلا کر واپس نہ لے جائیں تو ہم پانی نہیں پلائیں گے، اور ہمارا باپ جو ہیں وہ بہت بوڑھے ہیں اور کمزور ہیں، یہاں آنے کے قابل نہیں ہیں، تو ہم جو ہیں وہ بکریوں کو پانی پلانے کے لیے آئے ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام بہت تھکے ہوئے تھے، بھوکے پیاسے بھی تھے، اتنا طویل سفر طے کر کے آئے تھے، اس کے باوجود بھی انہوں نے ان کی بکریوں کو پانی پلایا، ان کی مدد کی۔ تو جو خلق خدا کی مدد کرتا ہے تو اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پہ دعا کی، کوئی بدلہ لینے کے لیے انہوں نے مدد نہیں کی تھی، لیکن انہوں نے اپنے رب سے ہی دعا کی۔ فقولا، انہوں نے کہا، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی پالنے والا ہے، تو اپنے رب سے ہی انہوں نے فریاد کی۔ بھوک تھی، بے وطنی تھی، ان کا کوئی دوست نہیں تھا، کوئی غمخوار نہیں تھا، کوئی گھر نہیں تھا، کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، دشمن کے تعقب کا خوف تھا کہ وہ ان کے پیچھے پیچھے نہ آ رہا ہو، فقر تھا، کوئی پیسے پاس نہیں تھے، تو کسی مخلوق سے شکوہ نہیں کر رہے، صرف اپنے رب سے دعا کر رہے ہیں، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ اے میرے پالنے والے، اے میرے رب، جو خیر بھی تو میری طرف نازل فرمائے میں اس کا محتاج ہوں۔ تو نہایت جامع دعا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ہمیں سکھائی جا رہی ہے کہ دنیا اور آخرت کی کوئی بھلائی ایسی نہیں ہے جو اس میں نہ آ گئی ہو۔ تو ہمیں بھی کبھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہو کہ ہم بہت کچھ اللہ سے مانگنا چاہتے ہوں، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا مانگیں، تو اللہ سے یہ دعا مانگے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، مجھے تیری طرف سے خیر چاہیے، بھلائیاں چاہیے، تیرا فضل چاہیے، میں محتاج ہوں آپ کے فضل کی۔ تو کثرت سے اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں۔ پھر وہ جو لڑکیاں تھیں دونوں، ان میں سے ایک جو ہے وہ بہت حیا کے ساتھ چلتی ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی، تو وہ خاتون اتنی باحیا تھی کہ اللہ نے ان کی حیا کی شہادت دی۔ تو اللہ تعالیٰ کو حیا بہت پسند ہے، شرم کرنے والی مومنہ عورتیں بہت پسند ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خاص مینشن کیا ان کی صفت کو، ان سے کہا کہ ہمارے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ کو جو ہے وہ بدلہ دیں جو آپ نے ہماری اتنی اتنی آپ ہمارے کام آئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ چلے گئے ان کے والد کے پاس، تو اپنا نام بتایا، نسب بتایا، پورا قصہ بتایا کہ کس طرح سے میری قوم پہ فرعون جو ہے وہ ظلم کرتا ہے، پھر کیسے ان کی پیدائش ہوئی، کیسے ان کی پرورش ہوئی، اور پھر ان سے ایک نادانستگی میں کوئی قتل ہو گیا، تو فرعون جو ہے وہ ان کی جان لینے کے در پہ ہے۔ تو انہوں نے کہا، وہ جو ان کے والد تھے انہوں نے یہ کہا کہ اب آپ پریشان نہیں ہو، اب آپ ظالم لوگوں سے بچ کر نکل گئے ہیں۔ ان کی عزت و اکرام کے ساتھ بڑی مہمان نوازی کی، اور پھر ان میں سے ایک لڑکی کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی ہوئی، وہ 10 سال وہاں پر رہے، پھر وہ مصر سے مدین واپس آئے، راستے میں کوہ طور پر ان کو نبوت ملی راستے میں، یہ اب مدین سے واپس آ رہے ہیں، تو ان کو نبوت ملی، ان کو وحی دی گئی، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو آزمائشوں سے گزارا، تو اپنے ان آزمائشوں سے ان کو پیوریفائی کیا، ان کو نکھارا، ان کو اپنے کام کا بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، استفیتک لی نفسی، ہے موسیٰ، ہم نے آپ کو اپنے کام کا بنا لیا۔ تو جو بھی مشکلات سے گزرتا ہے، پریشانیوں سے گزرتا ہے، ایسے حالات سے گزرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان حالات کے ذریعے سے اسے نکھارتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے کام کا بنا لیا، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے کام کا بنا لے، نکھار دے ہماری صلاحیتوں کے، یہ دین کے کسی کام آ جائیں۔ پھر قارون کا واقعہ ہے،
قارون کا تذکرہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں۔ قارون بے شک موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، اپنی قوم کے خلاف فرعون کا ساتھی بنا ہوا تھا، بنی اسرائیل سے تھا لیکن ساتھی جو تھا یہ فرعون کا بنا ہوا تھا۔ جس طرح کوئی ظالم بادشاہ جو ہیں وہ قوم پہ ظلم و ستم کرنے کے لیے انہی کی قوم کے کسی آدمی کو عہدہ دے دیتے ہیں، مال و دولت دے دیتے ہیں اور پھر اپنا اعلی کار بنا دیتے ہیں، تو فبغى علیہم، تو اس نے ان پر سرکشی کی۔ یعنی اس سے بڑی سرکشی کیا ہوگی کہ وہ اپنی قوم کے خلاف ہی ایسے شخص کا رائٹ ہینڈ بن گیا جو ان کے لڑکے ذبح کرتا تھا، ان کی عورتیں زندہ رکھتا تھا، انہیں بدترین سزائیں دیتا تھا۔ تو کفر میں اتنا پکا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلانے والوں میں فرعون کے ساتھ جن دو آدمیوں کا ذکر کیا ان میں ایک شامل تھا، یعنی قارون اور حامان کا ذکر کیا تھا فرعون کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ، ہم نے اسے خزانے دیے تھے، اللہ نے عطا کیا تھا اس کو۔ یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ نے اس کو عطا کیا، نافرمانی پہ بھی جو چیزیں عطا کرتے ہیں، جو نعمتیں عطا کرتے ہیں نافرمانوں کو بھی، وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے عطا کیا لیکن اس نے اللہ کی راہ میں ان کو نہیں خرچ کیا، بلکہ اللہ کی مخلوق کو تکلیف دینے کے لیے اس نے ان نعمتوں کو خرچ کیا، اس خزانے کو خرچ کیا۔ تو ظالموں کو اللہ تعالیٰ مال دیتا ہے، وہ بھی اللہ کی عطا ہے، ان کے ذریعے سے ان کی اس مال کے ذریعے سے ان کی آزمائش ہو رہی ہوتی ہے۔ 40 آدمیوں کی جماعت جو ہے، یعنی اس کی چابیاں، بلا شبہ ان کی چابیاں یقیناً ایک طاقتور جماعت پر بھاری ہوتی تھیں۔ یعنی عصبہ جو ہے وہ 40 آدمیوں کی جماعت کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قارون کو اتنے خزانے عطا کیے تھے کہ ان سے جتنے کمرے بھرے ہوئے تھے ان کے تالوں کی چابیاں اتنی بڑی تھیں، اتنی زیادہ تھیں کہ ان کو اٹھانے کے لیے ایک قوت والی جماعت چاہیے تھی۔ تو اس کے اموال کا بہت زیادہ ہونا ثابت ہو رہا ہے، اور اس بار یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ اب وہ جو ہے وہ چابیاں کہیں پہ رکھ بھی تو سکتا تھا، لیکن وہ جہاں جاتا تھا تو وہ پوری وہ جو جماعت تھی وہ اس کے ساتھ ساتھ جاتی تھی، چابیاں اٹھائے ہوئے ڈسپلے کرتا تھا کہ میرے پاس کتنا زیادہ مال ہے، کتنا خزانہ ہے، اتنی اپنی شان و شوکت دکھاتا تھا۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے تو وہ پھول جاتا ہے، اور جب اس کی قوم نے اس سے کہا مت پھول، بے شک اللہ پھولنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اب اس کی گفتگو، اس کا لباس، اس کی چال ڈھال، اس کے رنگ ڈھنگ، ایک ایک ادا سے اس کی غرور ٹپکتا تھا، تکبر ٹپکتا تھا۔ تو اس کے قوم کے دانش مندوں نے، عقل مند لوگوں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ تم حد سے آگے نہ بڑھو، تکبر کا راستہ نہ اختیار کرو، اللہ تعالیٰ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اترانے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے۔ تو اس کا کیا جواب دیا اس نے؟ کہنے لگا انما اوتیتہ، یہ جو مجھے دیا گیا ہے علی علم، میرے علم کی بنیاد پہ دیا گیا ہے، یعنی اللہ کا مجھ پہ کوئی احسان نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ کہہ رہے یہ سب کچھ تو مجھے صرف اس علم کی وجہ سے دیا گیا ہے جو میرے پاس ہے، میں نے خود اپنی محنت سے کمایا ہے، میں نے کتنا دماغ لگایا ہے، کتنی پلاننگ کی ہے، کیا کیا میں نے ایفرٹس کیے ہیں، تو تب جا کے مجھے یہ خزانہ ملا ہے۔ اس کا اللہ تعالیٰ سے کیا تعلق؟ تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہمیں سکھا رہے ہیں کہ دنیا میں جب بھی کوئی نعمت ملے، کوئی کامیابی ملے، تو اس کے لیے اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ کوئی نعمت، کوئی دولت، اپنی محنت تو انسان کرتا ہے لیکن اس انسان کی محنت کچھ بھی ویلیو نہیں رکھتی۔ تو نہ اپنا علم، نہ اپنی ایجوکیشن اپنی محنت کا نتیجہ نہیں ہے، اللہ کے آگے انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا اس نے نہیں جانا کہ بے شک اللہ اس سے پہلے کئی نسلیں ہلاک کر چکا ہے جو اس سے بھی زیادہ طاقتور تھیں، زیادہ جماعت والی تھیں، اور مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔ تو مومن کا دل تو ایسا ہوتا ہے کہ صرف اللہ کے لیے مشکور ہوتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنے والا ہوتا ہے۔ سارا کریڈٹ مومن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو دیتا ہے، اور ہے بھی اللہ تعالیٰ کا۔ کیا انسان کی اوقات ہے
انسان تو اپنی پلک جھپکانے پہ بھی قادر نہیں ہے. اس کی ہر ایفرٹ میں اللہ نے اس کو توفیق دی، اس کو ہمت دی، اس کو انرجی دی، ایسے حالات بنائے، ایسے اسباب بنائے. ہر کامیابی کے پیچھے اللہ کی تدبیر چھپی ہوئی ہے. تو وہ قارون جو تھا وہ مال و دولت لے کے نکلا کرتا تھا، اور صرف اس کا زبانی اظہار نہیں کرتا تھا بلکہ لوگوں کے سامنے پوری نمائش کا اہتمام کرتا تھا. جیسے ہمارے یہاں کی تقریبات ہوتی ہیں جس میں کہ اپنے مال و دولت کا پورا، اپنی شان و شوکت کا پوری طرح سے اظہار ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کو نعمتوں کا اس طرح سے ڈسپلے کرنا، نمائش کرنا پسند نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو وہ نعمتیں نہیں ملی ہوتی. تو ان کے دلوں میں کوئی تکلیف نہ ہو، ان کو انسان ایسے احساس سے دوچار نہ کرے. اپنی اپنی چیزیں، اپنی قیمتی چیزوں کو اپنے نوکروں کے سامنے یا ایسے غریبوں کے سامنے ڈسپلے نہیں کرنا چاہیے کہ جن کو دیکھ کے وہ تکلیف فیل کریں. تو وہ لوگ جن کی زندگی کا مقصد دنیا کا حصول ہوتا ہے، پیسے کا حصول ہوتا ہے، وہ قارون کی شان و شوکت دیکھ کے کہنے لگے کہ کاش ہمیں بھی یہ سب کچھ ملا ہوتا جو قارون کو ملا ہے. اور وہ تو بہت نصیب والا ہے، بہت زیادہ قسمت والا ہے. ایسے ہمیں بھی اپنے اپنے آس پاس ایسی فیلنگس نظر آتی ہیں نا، کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ کاش میرا مکان فلاں جیسا ہو، جیسا فلاں کا گھر ہے نا ایسا میرا مکان ہو، میری گاڑی ایسی ہو جیسی فلاں کی گاڑی ہے، یا میرا بزنس جو ہے وہ ایسا ہو. تو اور پھر اس کو حاصل کرنے کے لیے نہ حلال کی پرواہ کرتے ہیں، نہ حرام کی پرواہ کرتے ہیں. تو اس کو، قارون کو بھی لوگوں نے سمجھایا جن کو کہ اللہ تعالیٰ کے دین کا علم تھا. انہوں نے کہا کہ افسوس ہے تم پر کہ تم اللہ کی نافرمانی کے ساتھ جو تم زیب و زینت، جو دولت حاصل کر رہے ہو، جو شان و شوکت حاصل کر رہے ہو، اس کے مقابلے میں تو اللہ کا عطا کردہ بدلہ جو ہے وہ بہت بہتر ہے، جو ایمان والوں کو ملتا ہے، جو عمل صالح کرنے والوں کو ملتا ہے. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے ثواب سے کیا مراد ہے کہ جو وہ رزق کریم جو حلال طریقے سے، جو اللہ کے احکام پر قائم رہ کر انسان محنت کوشش کرتا ہے، تو وہ جو رزق ملتا ہے وہ ایسی دولت سے، ایسے خزانوں سے، ایسی شان و شوکت سے بہت زیادہ بہتر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا قارون کے ساتھ؟ فَخَسَفْنَا بِهِ، تو ہم نے اس کو دھنسا دیا، وَبِدَارِهِ، اور اس کے گھر کو دھنسا دیا. تو اللہ تعالیٰ نے اسے اور اس کے گھر کو، جو اس کے اہل و عیال تھے، نوکر چاکر، جو اس کے خزانے تھے، سب کو زمین میں دھسا دیا. اس زمین کے دھسانے کے باعث کیا تھا کہ اس کا تکبر، اس نے تکبر کیا تھا، ریاکاری کرتا تھا، جو ڈسپلے کرتا تھا، اپنی نمائش کرتا تھا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سب کے سب کو زمین میں دھسا دیا. تو ہمیں بہت ڈرنا ہے جو ہم اپنے اسٹیٹس لگاتے ہیں، اپنی سٹوریز لگاتے ہیں، جو ریلز لگاتے ہیں ہم، جس میں اپنی نعمتوں کا شو آف کرتے ہیں. بس اپنی کسی نعمت کا شو آف نہ کریں، اپنی نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. کبھی دکھاوا نہ کریں انسان کے، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ دیکھو میں نے اس برانڈ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، میرے پاس یہ جیولری ہے، فلاں فلاں برانڈڈ چیزیں ہیں میرے پاس، ایسی گاڑی ہے، ایسا گھر ہے. انسان نہ ڈسپلے کرے، سب چیزیں برباد ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ مٹا دے گا ان کو، کیونکہ ایسی چیزوں میں برکت نہیں ہوتی جو کہ ریاکاری کے لیے استعمال ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر اس وقت کوئی جماعت نہ تھی جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتی، اور نہ وہ اپنا بچاؤ کرنے والوں میں سے تھا. اس کے نوکر چاکر، اس کے سپورٹرز، اس کے ساتھی، اس کے دوست، کوئی اس کے کام نہیں آ سکے، کیونکہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو کوئی بچا نہیں سکتا اللہ کے عذاب سے. پھر سورہ عنکبوت شروع ہو رہی ہے. اس میں 69 آیات ہیں، 1120 ورڈز ہیں، اور 4242 اس کے لیٹرز ہیں، اور اس میں 7 رکوع ہیں. شروع ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
अहसिब अन्नासु, क्या लोगों ने ये गुमान कर रखा है, अन युतरकू, कि वो छोड़ दिए जाएंगे, अन यकूलू, ये कहने पर छोड़ दिए जाएंगे, क्या कहने पर, आमन्ना, कि हम ईमान लाए, वहुम ला युफ्तनून, और उनकी आजमाइश नहीं की जाएगी, अल्लाह उनको आजमाएगा नहीं। सिर्फ ज़बानी इकरार से कुछ नहीं होगा। आइडेंटिटी कार्ड में, रिलीजन के खाने में अगर मुसलमान लिखा हुआ है तो ये काफ़ी नहीं है। मुनकर नकीर, जहन्नम के फरिश्ते पासपोर्ट पर आपके नाम का, आपके मुसलमान होने का स्टेटस देख के नहीं छोड़ देंगे। अल्लाह ताला आजमाएंगे। अपने ईमान के दावे को साबित करना होगा। आजमाइश ज़रूर होगी, ज़रूर ब ज़रूर आजमाया जाएगा हर शख्स। और अलग अलग हालात होंगे, अलग अलग चीज़ों से, अपनी कमज़ोरी से, अपनी ख्वाहिशों से, अपनी नेमतों से आजमाया जाएगा। वलक़द फ़तन्ना अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, क्योंकि इससे पहले लोगों की भी आजमाइश हुई है। फ़लयअलमन्ना अल्लाहु अल्लज़ीना सदक़ू, तो अल्लाह ताला जान लेंगे जो कि जिन लोगों ने सच कहा। वलयअलमन्नल काज़िबीन, और उन लोगों को भी जान लेंगे जो कि झूठे हैं, जिनके दावे झूठे हैं। तो सच्चे को झूठे से अलहदा कर दिया जाएगा, मुखलिस को मुनाफिक से अलहदा कर दिया जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक आजमाइश जो है वो ईमान के हिसाब से आती है। जितना ईमान मजबूत होगा उतनी ही आजमाइश सख्त होगी। अल्लाह ताला इन आजमाइशों के ज़रिए से ईमान वालों को प्योरीफाई करते हैं, उनको उनके दर्जात अलॉट करते हैं कि किसका ईमान किस लेवल का है। जो आजमाइशों में पूरा उतर जाता है उसके दर्जात बुलंद होते हैं। जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कितना आजमाया, और और फिर उनको बहुत बुलंद तरीन, अफजल तरीन दर्जा दिया, उनको इमाम बना दिया। साद बिन नबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, लोगों में से सबसे सख्त आजमाइश किन की होती है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आजमाइश में सबसे सख्त अम्बिया होते हैं, यानी सबसे ज़्यादा जो मुश्किल आजमाइश होती है वो अम्बिया की होती है, फिर सॉलिहीन की, फिर लोगों में से जो अफजल हों, यानी दीन के हिसाब से जो अफजल होते हैं, फिर इसके बाद जो अफजल हों। तो आदमी की आजमाइश उसके दीन के हिसाब से होती है। अगर इसके दीन में मजबूती हो तो उसकी आजमाइश में इजाफा भी कर दिया जाता है, और अगर इसके दीन में नरमी हो तो उसमें उसको हल्का कर दिया जाता है। आदमी की आजमाइश जारी रहती है हत्ता कि वो ज़मीन पर इस हाल में चलता है कि इस पर कोई गुनाह बाकी नहीं होता। तो इस आजमाइश में इस पूरा उतरने की कोशिश करनी है। हर एक की आजमाइश तो आएगी, अल्लाह ताला आजमाएंगे, लेकिन हमारे ईमान के दर्जे देखे जा रहे हैं। तो अल्लाह ताला हमें हर आजमाइश पे साबित कदम करे। फिर फरमाया आयत 6 में, वमन जाहदा फ़इन्नमा युजाहिदु लिनफ्सिही, और जाहदा, जाहदा यजहदु के मानी होते हैं कोशिश करना। जाहद बाब मफ़ाइला से जब आता है तो मुकाबले का मफहूम उसके अंदर पैदा हो जाता है, यानी किसी के मुकाबले में पूरी कोशिश लगा देना। मोमिन को अल्लाह ताला के अहकाम पर इस्तकामत से जमे रहने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है, कोशिश करनी पड़ती है अपनी अपने दीन को फॉलो करने के लिए। कोशिश के बगैर तो कुछ भी नहीं होता ना, मेहनत तो करनी पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी। उसको अपने नफ्स से मुकाबला करना पड़ता है, क्योंकि नफ्स तो हर वक्त ख्वाहिश का गुलाम बनाने की कोशिश करता रहता है ना, अल्लाह के दीन से दूर करने की कोशिश करता रहता है, आराम परस्ती पे जोर देता है, अपने फ़ायदों का पुजारी होता है नफ्स तो। फिर शैतान के मुकाबले में उसको मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि शैतान ने इंसान की दुश्मनी की कसम खा रखी है। हर मैदान में उसे मुकाबला करना होता है, अपने घर से लेके तमाम दुनिया के इंसानों तक जो भी उसे राह हक से रोकने की कोशिश करते हैं। तो और इस कोशिश में जो जो यानी सबसे बड़ी जो कोशिश होती है वो जिहाद की, लड़ाई भी उसे करनी पड़ सकती है, हो सकता है ऐसे हालात आ जाएं, और सबसे ऊंचा दर्जा तो उसका है
جو کہ اللہ کی راہ میں اپنی جان بھی دے کے قربان ہو جاتا ہے۔ تو جو شخص اپنے نفس یا شیطان یا کسی بھی دشمن کے مقابلے میں اپنی آخری کوشش لگا دیتا ہے تو اس کا فائدہ خود اس کے اپنے لیے ہے۔ یجاہد لی نفسی ہی، خود ہی اس کی اپنا فائدہ ہے اس کا۔ اللہ تعالیٰ کو کسی کی عبادت سے کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ کسی کے گناہ سے کوئی نقصان ہے، بلکہ اگر کسی کو توفیق ملی ہے تو اسے مزید اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ تو غنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے حدیث بیان کی جاتی ہے، مسلم کی یہ حدیث ہے، 2577 اس کا نمبر ہے، کہ اے میرے بندو، اگر تمہارے پہلے اور تمہارے پچھلے، تمہارے انسان اور تمہارے جن، سب تم میں سے ایک ایسے آدمی جیسے ہو جائیں جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہو، تو اس سے میری بادشاہت میں کچھ اضافہ نہیں ہوگا۔ اور اے میرے بندو، اگر تمہارے پہلے، تمہارے پچھلے، تمہارے انسان، تمہارے جن، سب تم میں سے ایک ایسے آدمی کی طرح ہو جائیں جو تم میں سب سے زیادہ فاجر ہے، فاسق ہے، تو اس سے میری بادشاہت میں کچھ بھی کمی نہیں ہوگی۔ تو جو انسان کرے گا وہ اپنے فائدے کے لیے کرے گا۔ پھر کچھ لوگوں کا تذکرہ آ رہا ہے آیت 10 میں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں، آمنا باللہ، ہم ایمان لائے، ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور پھر جب انہیں اس معاملے میں ایمان کے اوپر چلنے میں کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے تو وہ لوگوں کے ستانے کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھ لیتا ہے، اور یقیناً اگر تیرے رب کی طرف سے کوئی مدد آ جائے تو وہ ضرور کہیں گے کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، کیا اللہ کیا اللہ اس سے زیادہ جاننے والا نہیں ہے جو سارے جہانوں کے سینوں میں ہے؟ اللہ تعالیٰ تو سارے جہان کے جو دلوں میں ہے اس کی حقیقت جانتے ہیں۔ تو ایسا ہوتا تھا اس وقت کہ لوگ مکہ میں مسلمان ہو جاتے تھے اور کچھ تکلیفیں پہنچتی تھیں تو شرک میں واپس پلٹ جاتے تھے۔ اب اپنے اپنے طور پہ اس کو دیکھ لیں کہ ہمارا کیا طریقہ ہے جب مشکلات آتی ہیں، جب پریشانیاں آتی ہیں تو ہمارا کیا بیہیویئر ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نوٹ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے۔ اگر سورہ نور کی آیات پڑھی، اگر کسی نے حجاب کر لیا، پردہ کرنا شروع کر دیا، اور لوگوں نے بہت اپریشیٹ کیا، بہت تعریف کی، کہا کہ یہ تو بہت اچھی لگ رہی ہیں اور یہ بڑا اچھا کام کیا اور کیسا نور برس رہا ہے چہرے پر، اور کیا گریس فل لگ رہی ہو، کیسی پرومیننٹ لگ رہی ہو، تو پھر بڑے خوش ہو گئے۔ اور کہیں لوگوں نے جو ہے وہ ناراضگی کا اظہار کیا، بولا کہ بالکل ایکسٹریمسٹ لگ رہی ہو، اب تو تمہارے ساتھ یہ ہونے والا ہے، ایسا ہونے والا ہے، یا بالکل ماسی لگ رہی ہو، عمر بھی اتنی زیادہ لگ رہی ہے، تمہیں تو جاؤ گی تو تم تو کسٹم پہ ہی تمہیں روک لیں گے، تمہیں ویزا بھی نہیں دیں گے، تم کس کی باتوں میں آ گئی ہو؟ تو بس چھوڑ دیا، پلٹ گئے۔ تو کس کے لیے کیا انسان نے؟ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں یہ بات۔ اللہ تعالیٰ مشکلات کے ذریعے سے آزماتے ہیں کتنی استقامت ہے، کتنی ثابت قدمی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت 41 میں، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ، ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کے سوا اور مددگار بنا رکھے ہیں، اس کی مثال مکڑی کی سی ہے جس نے ایک گھر بنایا، حالانکہ بے شک سب گھروں میں سے کمزور تو مکڑی کا گھر ہے، اگر وہ جانتے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ مثال دے کے واضح کر رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کو مددگار سمجھنے والوں کی مثال ایسی ہے کہ مکڑی کی ہے، جو کہ گھر جو بناتی ہے اس کا گھر بہت کمزور ہوتا ہے۔ گھر کا فائدہ تو یہ ہے کہ سردی، گرمی، بارش، آندھی میں وہ بچانے والا ہوتا ہے۔ تو مکڑی کا گھر تو اسے سردی سے بھی نہیں بچاتا، نہ گرمی سے بچاتا ہے، نہ بارش سے بچاتا ہے، نہ کسی طوفان سے، نہ کسی حملہ آور سے بچاتا ہے، اتنا ناپائیدار ہوتا ہے، ہاتھ کے معمولی سے اشارے پر بالکل تباہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے سوا کسی دوسرے کو جو معبود سمجھتا ہے، کسی دوسرے کو مشکل کشا جو سمجھتا ہے، وہ ایسا یہ سمجھنا ایسا ہی بے فائدہ ہے، کیونکہ وہ کسی کے کام نہیں آ سکتے جن کو وہ معبود سمجھتے ہیں۔ تو اللہ کے سوا تمام سہارے بیکار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صرف اپنے آپ سے جوڑے رکھے، صرف اپنے سہارے پہ۔ ہم کہتے ہیں نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے ہمارے مالک
ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ اپنے پوائنٹس کو دوبارہ سے دہرا لیتے ہیں۔ ہر علم پر حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح اپنے رب کی حمد کرنی ہے، اس کا شکر کرنا ہے۔ اے ہمارے مالک، آپ نے ہمیں جو بھی علم عطا فرمایا، آپ نے ہمیں جو بھی نعمتیں عطا فرمائیں، ہم سب آپ کی حمد کرتے ہیں، ہم سب آپ کا شکر ادا کرنے والے ہیں۔ اے ہمارے مالک، ہمیں حامدون میں شامل کر لیجئے، ہمیں شاکرون میں شامل کر لیجئے۔ علماء ہی انبیاء کے وارث ہیں۔ اے اللہ، ہمیں ان لوگوں میں سے شامل کر دیجئے جو علم حاصل کرنے والے ہیں، جو عمل کرنے والے ہیں۔ قیامت کے دن اولاد آدم کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ اے ہمارے مالک، ہمیں اس وقت ان کی جماعت میں سے کر دیجئے جب ہم اٹھائے جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہو، انبیاء کا ساتھ ہو، صدیقین کا، شہداء کا ساتھ ہو۔ وہ جب اولاد آدم کے سردار بنے، اللہ ہمیں ان کی امت میں سے کر دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے جن بندوں کو بھی کچھ فضیلت دی ہے تو اس پر اپنے رب کا احسان مند ہونا چاہیے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں میں اپنے احسان کو بہت بڑھا دیجئے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کی کیفیت کو آپ کنٹرول کر لیجئے، آپ ان کو شکر سے بھر دیجئے۔ اللہ، آپ نے ہمیں جو بھی فضیلت دی ہے جس کے اوپر ہم آپ کے بہت احسان مند ہیں، اللہ ہم شکر کرنے والوں میں سے ہیں۔ اللہ ہمیں شکایت کرنے والوں میں سے نہ کیجیے گا۔ ہماری زبانوں کو روک لیجیے گا اگر وہ شکایت کرنے والی ہوں۔ ہمیں فہم دے دیں، ہمیں حکمت دے دیں، ہمیں عقل دے دیں کہ ہم ایسی کوئی بات اپنی زبان سے نہ نکالیں۔ مومنین دین کے ساتھ دنیا کے کام میں بھی بہت منظم ہوتے ہیں، ذہانت اور علم و حکمت کے ساتھ دنیا کے بھی کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا کے بھی کام اس قدر اچھی طرح اتنی خوش اسلوبی سے کرنے والا بنا دیجئے کہ لوگ مومنوں کے ایمان پر انگلیاں نہ اٹھائیں۔ ہمیں سمجھا دیجئے کس طرح ڈسپلن کیا جاتا ہے، کس طرح اپنی ذہانت کو دنیا کے کاموں میں لگایا جاتا ہے، دین کے کاموں کے ساتھ ساتھ کس طرح علم و حکمت کے ساتھ ہر چیز ڈیل کی جاتی ہے۔ اللہ ہمیں وہ حکمت دے دیجئے۔ نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہی توفیق مانگنا ہے۔ بے شک ہر چیز کے خزانے اسی کے پاس ہیں، وہی سب کو عطا کرنے والا ہے۔ اے ہمارے مالک، ہمیں نعمتیں عطا کر دیجئے اور ہمیں کثرت سے شکر کرنے والوں میں شامل کر لیجئے اور ہماری نعمتوں کو شکر کے ذریعے اور بڑھا دیجئے۔ اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی صالحین میں شامل نہیں ہو سکتا، اللہ کی رحمت کے بغیر جنت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اے ہمارے مالک، ہم پر اپنی رحمتوں کی بارش کر دیں۔ اے ہمارے رب، تمام مومنوں پر اپنی رحمت کی بارش کر دیں۔ تمام ایمان والوں کو اپنی کتاب سے جوڑ دیجئے، کیونکہ وہ رحمتوں والی کتاب ہے جس کی بنا پر رحمتیں برساتے ہیں آپ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 4 جانوروں کو قتل کرنے سے منع کیا ہے، چونٹی، شہد کی مکھی، ہدہد اور لٹورا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے احکام پر عمل کرنے والا بنا دیں، احادیث پر عمل کرنے والا بنا دیں۔ جس نے شکر کیا تو وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کیا، اور جس نے ناشکری کی تو یقیناً اللہ بے نیاز ہے، بہت کرم والا ہے۔ ہمارے دل میں یقین بیٹھ جائے کہ جو شکر ہے وہ ہمارے اپنے فائدے کے لیے ہے۔ اللہ، آپ ہمارے پرسیپشنز کو چینج کر دیجئے۔ جو دنیا میں نظر آتا ہے، جو اکثریت کرتی ہے، ہم ان کے پیچھے چلنے والے نہ ہوں، ہم صالحین کے طریقے کو اختیار کرنے والے ہوں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کرنے والے ہوں، ہم آپ کی آیات پر عمل کرنے والے ہوں۔ قرآن کی بدولت زندگی کا سیدھا راستہ ملے گا سب کو، اور قرآن ہی کی بدولت اللہ کی رحمتیں ہوں گی۔ اللہ، آپ ہمیں اس کتاب کے ذریعے سے، ان آیات کے ذریعے سے ہدایت دے دیجئے۔ اللہ، آپ ان آیات کے ذریعے سے ہم پر رحمتیں برسائیے۔ یا اللہ، آپ اپنی نعمتیں اور رحمتیں اور برکتیں ہمارے اوپر کشادہ کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو بھی ان کی آزمائش کے لیے مال عطا کرتا ہے۔ یا اللہ، آپ نے اپنی جو نعمتیں بھی ہمیں عطا کی ہیں، اللہ ہمیں اس کی توفیق دیجئے کہ ہم اس کو آپ کی نافرمانی کے کاموں میں خرچ کرنے والے نہ ہوں۔ اے اللہ، ہم ظالموں میں سے نہ ہوں، یا اللہ ہمیں ظالموں میں سے نہ کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ کرنے والوں کو اور اترانے والوں کو کبھی پسند نہیں کرتے۔
अल्लाहुम्मा रब्बना ला तजल्ना मिनहुम, अल्लाह हमें उनमें से मत कीजिएगा। ना हम इतराने वाले हों, ना हम फख्र करने वाले हों, ना हम नेमतों की नुमाइश करने वाले हों। अल्लाह हमें नेमतों के साथ आजिज बना दीजिए, क्योंकि आपको झुके हुए बंदे पसंद हैं। हम लोगों से भी आजिज़ी का रवैया रखने वाले हों और अपने रब के साथ तो बेइंतहा आजिज हों। अल्लाह ताला हर एक के लिए हर एक की आजमाइश करते हैं और उसके मुताबिक उसके ईमान के दर्जे मुतय्यन किए जाते हैं। या अल्लाह हमारी आजमाइशों को, हम सब की आजमाइशों को, तमाम मोमिनीन की आजमाइशों को दूर कर दीजिए। और जो आजमाइशें किस्मत में लिखी हुई हैं उसमें उनको पूरा उतार दीजिए। हमारे ईमान को बढ़ा दीजिए, इन आयात के ज़रिए से हमारे ईमान को बूस्ट कर दीजिए, बहुत बढ़ा दीजिए हमारे ईमान को, अमल में आ जाए। और मोमिन को अल्लाह ताला के अहकाम पर जमे रहने के लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है। अल्लाह ताला हमें कोशिशें करने वाला बना दे कि हम आपके अहकाम को नाफिज करें, अपनी ज़िंदगी के ऊपर भी, अपने इर्द गिर्द भी, अपने घरों के ऊपर भी आपके दीन पर चलने वाले हों, कुरान पर, हदीस पे चलने वाले हों। और अपनी ख्वाहिश या फ़ायदे के लिए अल्लाह के हुक्म को छोड़ देना बहुत बड़ी मुनाफिकत है। अल्लाह हमें मुनाफिकों में से ना कीजिएगा। या अल्लाह हमारे दिलों से निफाक को अलहदा कर दीजिए, हमारे दिलों से निफाक को निकाल दीजिए, हमें खालिस ईमान वाला बना दीजिए। हमें दीन के लिए कोई काम करना हमारे लिए भारी ना हो, आपके हुक्म को फॉलो करना हमारे लिए भारी ना हो, हमारे लिए इसमें आसानियां फरमा दीजिए। और अल्लाह के सिवा किसी को मददगार समझने वालों की मिसाल मकड़ी के घर की सी है। या अल्लाह हमें पता है आपके अलावा हर सहारा बेकार है, कोई वैल्यू नहीं रखता, किसी के अंदर ताकत नहीं है, ना वो कोई किसी की मदद कर सकता है, ना किसी के कोई काम आ सकता है। बेशक आप ही मददगार हैं, आपके अलावा कोई मददगार नहीं है। और हम आप ही की इबादत करते हैं, आप ही से मदद मांगते हैं। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि